اس انسان کا کبھی انتظار مت کرنا جو کسی اور کی محبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ وہ اگر لوٹ کر واپس بھی آئے تب بھی اس سے دور ہی رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ اپنی عادت کے مطابق کسی اور کی محبت میں تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے ہی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، مگر دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ کبھی صلح نہ کرو، کیونکہ دشمن کا عمل وقتی اشتعال کا نتیجہ ہے، مگر دشمن کا ساتھ دینے والے کا عمل باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب کے میرے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قدر دو بار کرتا ہے، ایک ملنے سے پہلے اور ایک کھو دینے کے بعد۔ دنیا سے دھوکے کھانے کے بعد اپنی زبان کی سختی اپنے والدین پہ مت آزمائیں، بلکہ سیکھیں ان کے سوا آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں۔ اب نہیں رہی شکایت مجھے تیرے نظر اندازیوں سے، تو میری جان اوروں کو خوش رکھ، میں اکیلی ہی کافی ہوں۔ پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائیں، غالب قبریں جتنی بھی سجاؤ کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ جن کو آپ سے تعلق رکھنا دشوار لگ رہا ہو، کوشش کریں ان کی مشکل آسان کر دیں۔ کچھ رشتے انسان خود توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں جواب دینے کو جی نہیں چاہتا، کہیں سلام سے پہلے سلام کرتا ہوں۔ محبت چاہے جتنی بھی شدید ہو، یہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے، مگر پھر اس کی چاہت نہیں رہتی۔ اگر آپ ابھی تک کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو آ کر آپ کی زندگی بدل ڈالے گا، تو آئینہ دیکھیے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اپنے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ دنیا میں سستا ترین کھلونا انسان کا دل ہے، جس سے کھیل کے توڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بس سکی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کہ جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ کسی بھی تعلق میں دوسرے کو اپنا جیسا ہونے کی توقع نہ کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر چل نہیں سکتے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، لیکن اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔
زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں تم پر مرتے ہیں، ہم نے یوں بھی تو مر جانا ہے. اب ایک جملہ میرے میاں کے نام. وہاں طبیب کیا کرے جہاں تیری گفتگو ہی شفا ٹھہرے. روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.